اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ شیطان انسان کو فجر کی نماز سے کیسے غافل کرتا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا مقصد انسان کو سجدے سے غافل کرنا ہے، کیونکہ سجدہ وہ واحد کام ہے جو شیطان نے نہیں کیا تھا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے در سے بے دخل کر دیا تو اس نے اللہ سے یہی وعدہ کیا کہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو بھٹکاتا رہوں گا۔ اور انسان کب بھٹکتا ہے؟ انسان تب بھٹکتا ہے جب وہ نماز سے دور چلا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ واحد چیز جو ایک مسلمان کو ایک کافر سے علیحدہ کرتی ہے، جب وہ نہ رہے گی تو پھر مومن اور کافر میں بھی فرق کہاں رہے گا؟ سو اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے پھر شیطان کچھ یوں کرتا ہے کہ رات کو انسان کے سر کے پیچھے 3 گرہیں لگا دیتا ہے اور اپنا مشن فجر کی نماز سے شروع کرتا ہے، کیونکہ یہ پہلی نماز ہوتی ہے، تو جو پہلا کام ہی خراب ہو جائے تو انسان کو دوسرا کام کرنے کو جی نہیں چاہے گا۔ صحیح بخاری کی میں حدیث نمبر 1142 ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گرہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر افسوں پھونک دیتا ہے کہ سو جا، ابھی رات بہت باقی ہے۔ پھر اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ کی یاد کرنے لگا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر نماز یعنی فرض یا نفل پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اسی طرح صبح کے وقت آدمی چاق و چوبند خوش مزاج رہتا ہے، ورنہ سست اور بد باطن رہتا ہے۔ یعنی جب انسان رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پیچھے 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ گرہیں لگانے کا عمل لغوی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جادوگر کسی شخص پر دھاگے میں گرہ باندھ کر منتر پڑھتا ہے، بالکل اسی طرح شیطان بھی انسان کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے اپنا منتر پڑھتا ہے، اور اس منتر کی گرہیں وہ انسان کے سر کے پیچھے لگاتا ہے۔ خاص سر کے پیچھے ہی کیوں شیطان گرہیں لگاتا ہے؟ اس لیے کیونکہ ہمارا دماغ ہمارے جسم کا سب سے مضبوط اور طاقتور حصہ ہے۔ یہی ہمیں سگنلز پہنچاتا ہے اور ہمیں آرڈر دیتا ہے کہ ہم نے کب اور کیا کرنا ہے۔ تو ایسے شیطان ہمارے دماغ کے راستے سے ہم پر قابض ہونا شروع ہوتا ہے، اور پھر ہر گرہ پر شیطان اپنا ایک ہی منتر پھونکتا ہے۔ وہ منتر یہ ہے کہ رات لمبی ہے، یعنی وہ ہر گرہ پر اس بات کی مہر لگاتا ہے کہ رات کا بھی ایک لمبا حصہ باقی ہے۔ ایسے پھر اگر انسان کی آنکھ نماز کے وقت کھل بھی جاتی ہے تو وہ یہی سوچ کر دوبارہ سو جاتا ہے کہ ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، کچھ دیر اور سو لیتا ہوں، پھر اٹھ جاؤں گا، اور پھر انسان سویا ہی رہ جاتا ہے، کیونکہ جب آپ نے شیطان کی بات مان لی تب آپ کا نقصان ہونا ہی ہونا ہے۔ اب شیطان آپ کا فرینڈ تو ہے نہیں کہ جو آپ کے بھلے کا کام آپ کو کرنے کو کہے گا۔ شیطان آپ کا دشمن ہے، اور دشمن سے ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے، خاص کر اس دشمن سے جس کو آپ کی کمزوری کا پتہ ہو۔ اور پتہ ہے یہ 3 گرہیں جو شیطان ہم پر لگاتا ہے وہ کیسے کھلتی ہیں؟ جب آپ شیطان کی انتھک کوششوں کے بعد بھی نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ مجھے پہلے نماز پڑھنی ہے، تو پھر بھلے کتنا ہی اضافی وقت کیوں نہ ہو نماز کے لیے، جب آپ یہ سوچ کر اپنے بستر سے اٹھ جاتے ہیں کہ مجھے پہلے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، تو وہی پہلی گرہ کھل جاتی ہے۔ اور پھر جب آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اور زبردستی اپنے آپ کو بیدار کرتے ہیں تو آپ کی اللہ کے لیے اس محبت کی شدت سے اور وضو کی برکت سے شیطان کی لگائی گئی دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اور پھر جب وضو کے بعد آپ جا نماز بچھاتے ہیں اور اللہ اکبر کی پہلی صدا بلند کرتے ہیں تو وہیں شیطان کی لگائی گئی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور اس طرح پہ شیطان کو پہلی شکست دینے سے آپ کے دن کا پرسکون طریقے سے آغاز ہو جاتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ دن بھر چاق و چوبند رہتا ہے، اور جو صبح دیر سے اٹھتا ہے وہ سست و بیزار رہتا ہے۔ اور واقعی ایسا ہی ہے، جو لوگ صبح دیر سے اٹھتے ہیں وہ لوگ آہستہ آہستہ دماغی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے دن بھر کے کام آسانی سے نہیں کر پاتے۔ آپ جیسے اپنے جسم کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اس کا سب سے بڑا اثر آپ کے دماغ پر پڑتا ہے۔
ہماری جنریشن کو رات بھر جاگنے کی عادت ہے، اور یہاں ان لوگوں کی بات نہیں کی جا رہی جو اپنے کام یا جاب کے لیے رات بھر نہیں سوتے۔ یہاں ان کی بات کی جا رہی ہے جو بلا وجہ جاگتے رہتے ہیں، فضول کاموں کے لیے، چیٹنگ کے لیے، موویز دیکھنے کے لیے، اسکرولنگ کرنے کے لیے۔ آپ خود سوچیں، کوئی فائدہ ہے ایسی چیزوں کا؟ ایسے آپ وقت سے پہلے بوڑھے ہو جائیں گے۔ جو انسان صبح جلدی نہیں اٹھتا وہ لائف میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ انسان وقت پر تب تک نہیں اٹھ سکتا جب تک وہ وقت پر سونا شروع نہیں کر دیتا۔ آپ رات کو 10 سے 11 بجے کے درمیان سو جائیں، پھر دیکھیں کیسے صبح آپ کی 5 بجے آنکھ نہیں کھلتی، اور وہ بھی بغیر کسی الارم کے۔ زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹے کی اور کم از کم 5 گھنٹے کی نیند انسان کے لیے کافی ہوتی ہے۔ جیسے بہت کم سونا نقصان دہ ہے، ویسے ہی بہت زیادہ سونا بھی نقصان دہ ہے، اور نماز کے لیے اٹھتے ہوئے تو نیند کی فکر کرنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جب آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیند قربان کرتے ہیں تو اللہ بھی پھر آپ کی نیند میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ کچھ اسٹیپس ہیں جنہیں فالو کرنے سے آپ اپنی سونے کی روٹین کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور فجر کی نماز میں پابندی سے اٹھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کبھی بھی پیٹ بھر کر رات کا کھانا نہ کھائیں، یعنی ہیوی لنچ نہ کریں۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ رات کا کھانا سونے سے 3 گھنٹے پہلے کھائیں۔ 10 یا 11 بجے کے دوران سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹ جائیں اور لائٹ بند کر دیں، یا اگر آپ لائٹ بند کر کے نہیں سوتے تو کوئی ایسا بلب آن کر لیں جس کی روشنی ہلکی ہو تاکہ آپ کو جلدی نیند آ جائے۔ سونے کے وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے اپنا موبائل چھوڑ دیں اور اسے سلیپ موڈ پر لگا دیں تاکہ آپ کا دھیان نہ بٹے اور بستر پر ریلیکس ہو کر لیٹ جائیں۔ پھر اس آدھے گھنٹے میں اللہ کا ذکر کریں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، اس کے علاوہ جو بھی آپ کو پڑھنا پسند ہو آپ وہ پڑھ لیں، اور پھر آنکھیں بند کر کے درود شریف پڑھتے رہیں جب تک آپ کو نیند نہیں آ جاتی۔ شروع میں جلدی سونا مشکل لگے گا کیونکہ آپ نے خود کو رات بھر جاگنے کی عادت ڈال رکھی تھی، تو ہو سکتا ہے پہلی رات آپ اسی وقت تک سوئیں جس وقت میں پہلے سویا کرتے تھے، لیکن کوشش کرنی ہے کہ صبح کو جلدی اٹھیں، کیونکہ جب آپ صبح کو جلدی اٹھیں گے تو اگلے دن رات کو نیند بھی خود بخود جلدی آئے گی۔ پھر صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ لیں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن لے کے بیٹھ جائیں۔ زیادہ نہیں پڑھنا، بس 1 یا 2 آیات پڑھیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ بس ایک دفعہ ایسا کر کے دیکھیں، آپ کو اپنی زندگی میں بہت چینج محسوس ہوگا۔ ہم سوچتے ہیں کہ جلدی سونے اور جلدی اٹھنے سے کون سا زندگی میں فرق پڑے گا؟ بہت فرق پڑے گا۔ آپ ایک دفعہ صبح دیر سے اٹھنے کے بعد اپنے انرجی لیول کو اور اپنے ٹاسک کو مانیٹر کریں، اور ایک دفعہ صبح جلدی اٹھنے کے بعد اپنے انرجی لیول اور ٹاسک کو مانیٹر کریں، رزلٹ دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو ان سب باتوں کی اہمیت کا اندازہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوگا، اور تب آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے اپنا کتنا وقت برباد کیا اور کتنا زیادہ نقصان کیا۔ بس کوشش کریں کہ اپنے اوپر رحم کریں۔ آپ کی ساری عبادتیں آپ کی صحت سے ہیں۔ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں گے تو ہی اپنی نمازوں کا بھی خیال رکھ سکیں گے۔ ٹائم مینجمنٹ ڈسپلن کو کہتے ہیں۔ جتنا ڈسپلن ہوگا اسے اتنے اچھے سے آپ اپنے ٹائم کو مینیج کر سکیں گے۔ شکریہ۔